السلام علیکم، ویلکم ٹو ATS لیگل فورم۔ میں ہوں ایڈوکیٹ طیبہ سید۔ جو میرے چینل پر نیو ہیں کائنڈلی سبسکرائب کر دیں۔ اچھا جی، آج کا ہمارا ٹاپک ہے جی لیجسلیشن، لا میکنگ پروسیجر ان امریکن کانگریس۔ جیسا کہ ہم لا میکنگ پروسیجر جو ہے یو کے کا ٹھیک ہے نا، تو برٹش لا کا جو ہے وہ ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں یو کے کا۔ آج ہم ڈسکس کرنے لگے ہیں USA میں، ٹھیک ہے، USA میں کیا سسٹم ہے پڑا قانون سازی کا۔ فرسٹ آف آل ہم ڈسکس کریں گے جی انٹروڈکشن کی اگر بات کی جائے تو دا ٹرم لیجسلیشن از ڈیرائیوڈ فرام لیٹن ورڈ لیجس وچ مینس لا اینڈ لیٹم، ٹھیک ہے، لاطینی زبان کے لفظ لیجس سے اخذ کیا گیا ہے لیجسلیشن کو، ٹھیک ہے، جس کا مطلب کیا ہے جی قانون بنانا، ٹو میک۔ اچھا جی، اب لیجسلیشن کی بات کی جائے تو لیجسلیشن کا کیا مطلب ہوا؟ قانون سازی کرنا۔ اچھا، نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس کانگریس کا مین فنکشن کیا ہے؟ قانون بنانا، قانون سازی کرنا، قانون میں ترمیم لانا، امینڈمنٹ لانا، کسی پہلے سے موجودہ قانون کو، ٹھیک ہے، رپیل کر دینا، کانگریس کے مین فنکشنز ہیں۔ اور کانگریس میں آلریڈی بریفلی ایکسپلین کر چکی ہوں، ٹھیک ہے نا۔ کانگریس کیا ہے جی؟ کانگریس ایک انسٹیٹیوشن ہے US کانسٹیٹیوشن میں، ٹھیک ہے، US گورنمنٹ کا ایک انسٹیٹیوشن ہے جس کا مقصد کیا ہے جی؟ لیجسلیشن ہے جس کا مقصد، اور مختلف امور پر کام کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب کانگریس کیسے بنتی ہے؟ کانگریس بنتی ہے جی اپر ہاؤس اور لوور ہاؤس سے مل کر۔ اپر ہاؤس کیا ہے USA میں؟ اپر ہاؤس سینٹ کو کہا جاتا ہے، اور لوور ہاؤس جو ہے وہ ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیوز ہے۔ یہ میں 1 by 1 ڈسکس کر چکی ہوں آلریڈی، ٹھیک ہے۔ پوائنٹ نمبر 2 ہمارے پاس ہے جی پرپز آف لیجسلیشن، قانون سازی کا مقصد کیا ہے، ٹھیک ہے، کیوں قانون سازی کی جاتی ہے؟ دیکھیں جی، اب کسی بھی ملک میں قوانین اس لیے بنائے جاتے ہیں، اصول اس لیے بنائے جاتے ہیں کہ ان اصولوں کے مطابق جو ہیں نا حکمران جو ہیں وہ کیا کریں، ان ایکسیپٹڈ رولز کے ذریعے حکمرانی کریں، ٹھیک ہے، اور ان اصولوں کو، ان رولز کو، ان قوانین کو تمام لوگوں پر، تمام انڈیویجولز پر، پرسنز پر، پلیس پر یکساں طور پر لاگو کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم پرپس کی بات کریں تو قانون سازی کا پرپس کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ بیسیکلی اگر مقصد دیکھا جائے تو اس کا مطلب ہے، مقصد ہے کہ تصادم نہ ہو معاشرے میں، ٹھیک ہے، تصادم سے بچنے کے لیے لیجسلیشن بنا کر دی جاتی ہے، قانون سازی کی جاتی ہے۔ اچھا جی، نیکسٹ پوائنٹ نمبر 3 ہمارے پاس ہے جی چیمبرز آف کانگریس۔ اگر کانگریس کے چیمبرز کی بات کی جائے تو کون کون سے ہیں؟ 2 حصے ہیں اس کے، ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو اینڈ سینٹ، ٹھیک ہے، اور پریزیڈنٹ بھی کیا کرتا ہے؟ پریزیڈنٹ بھی پارٹیسپیٹ کرتا ہے لا میکنگ پروسیجر میں۔ اچھا جی، اگر ہم پروسیجر کی بات کریں، پروسیجر اینڈ ریکوائرمنٹ فار ہاؤ اے بل بیکم لا، دیکھیں جی کون سے طریقہ کار کو اور کن ریکوائرمنٹس کو فلفل کر کر ایک بل جو ہے نا وہ ایک قانون بن سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے ہم US کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل نمبر 1 سیکشن 7 کو ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ آرٹیکل 1 سیکشن 7 جو ہے ہمیں بتاتا ہے کہ کس پروسیجر کے ذریعے کن ریکوائرمنٹس کو فلفل کر کے ایک بل کو لا بنایا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ پوائنٹ نمبر 4 ہمارے پاس ہے جی لیجسلیٹیو پروسیجر ان امریکہ، ٹھیک ہے، بلز کے حساب سے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر آپ لوگ نا اسٹیٹمنٹ اوپر ہیڈنگ یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ کائنڈز آف بل، آرڈینری بل جو ہے یہ کسی بھی ہاؤس میں سے انٹروڈیوس ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہاؤس جو ہے اس کو انٹروڈیوس کر سکتا ہے، ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو یا سینٹ، ٹھیک ہے۔ منی بل جو ہے وہ صرف ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو یعنی لوور ہاؤس میں سے ہی انٹروڈیوسڈ ہوتا ہے۔ نمبر 3 ہمارے پاس ہے جی پبلک بل۔ پبلک بل کون سا ہوتا ہے؟ ایسا بل جو عوامی مقاصد کے لیے بنایا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، پبلک میٹرز کے لیے، اور وہ جو بل ہوتا ہے وہ کہاں پر لگتا ہے؟ جیسے کہ سڑکیں وغیرہ بنانے میں، یا سرکاری طور پر ہاسپٹل بنانے کے لیے اس قسم کا جو بل ہوگا وہ پبلک بل ہوتا ہے، اور یہ بھی کوئی بھی چیمبر جو ہے وہ انٹروڈیوس کروا سکتا ہے، ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو یا سینٹ میں سے کسی بھی ہاؤس میں سے انٹروڈیوس ہو سکتا ہے یہ بل۔ اچھا جی، نیکسٹ نمبر پر ہمارے پاس ہے پرائیویٹ بلز۔ پرائیویٹ بل کون سے ہوتے ہیں؟ ایسے بل جو پرائیویٹ انٹرسٹ کے لیے، لوگوں کے، ٹھیک ہے نا، لوگوں کے پرائیویٹ انٹرسٹ کے لیے، خاص طور پر کسی کارپوریشن کے لیے یا انڈیویجولز کے لیے، لوکل یونٹس کے لیے بنائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دیز بلز کین بی انیشیٹیڈ ان اینی آف دی چیمبر آف کانگریس، یہ بھی ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو یا سینٹ کسی ہاؤس میں سے بھی انٹروڈیوس ہو سکتا ہے۔ جو منی بل ہے نا وہ کون انٹروڈیوس کرواتا ہے؟ ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو۔
اچھا جی، نیکسٹ ہمارے پاس ہے پروسیس آف لا میکنگ، کہ لا میکنگ ہوتا کیسے ہے، ٹھیک ہے، ایک بل کو ہم کیسے لا میں کنورٹ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک بل جو ہے وہ کیسے قانون بن جاتا ہے، کیسے لا بن جاتا ہے. تو اس کے لیے ایک پروسیجر ہے جو ہم ڈسکس کریں گے. فرسٹ آف آل ہے جی ہمارے پاس فرسٹ ریڈنگ، ٹھیک ہے. فرسٹ ریڈنگ کو ہم کیا کہتے ہیں، پہلی سطح، پہلا درجہ، پہلی سٹیج، پہلی خواندگی. اچھا جی، امریکن کانگریس میں جو پہلا مرحلہ ہے نا قانون بنانے کے لیے، اسے ہم پہلی خواندگی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، فرسٹ ریڈنگ کہتے ہیں، پہلی سٹیج کہتے ہیں. اس میں کیا ہوتا ہے جی، اس مرحلے میں ہاؤس کے جو ممبر ہوتا ہے نا، کوئی ایک ممبر اٹھتا ہے، وہ کیا کرتا ہے جی، بل کو ہاؤس میں پیش کر دیتا ہے، اور اس کی جو پرنٹڈ کاپیز ہیں وہ باقی ممبران کو، باقی جو اراکین ہیں، ٹھیک ہے، ہاؤس کے جو باقی اراکین ہیں ان کو دے دی جاتی ہیں، ایک ایک نقل دے دی جاتی ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے جی پھر کیا کیا جاتا ہے، پھر جی کمیٹی کو پیش کر دیا جاتا ہے فرسٹ ریڈنگ کے بعد. اب کمیٹی کیا کرتی ہے، کمیٹی کا بنیادی فرض ہے جی بل کا جائزہ لینا، بل پر غور کرنا، یعنی کانسٹیٹیوشن آف بل، ٹھیک ہے. کمیٹی کین اپروو اور ریجیکٹ، امینڈ اور ری رائٹ، سبسٹیٹیوٹ دا بل، ٹھیک ہے. اب کمیٹی کا کیا کام ہے جی، بل کا جائزہ لینا، اس پر غور کرنا کہ بل کو منظور کیا جائے یا خارج کر دیا جائے، یا کسی قسم کی اس میں امینڈمنٹ لائی جائیں، یا دوبارہ تحریر کرنا ہے، یا پھر متبادل بل پیش کرنا ہے. یہ سب کام کون کرتا ہے، ایک کمیٹی کرتی ہے، ٹھیک ہے. کمیٹی کب کرتی ہے، فرسٹ ریڈنگ کے بعد. اپروپرائیٹ کمیٹی کے پاس بل کو بھیج دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ہے جی بل ان سیکنڈ ریڈنگ، وین بل از ریٹرنڈ فرام اپروپرائیٹ اسٹینڈنگ کمیٹی. دیکھیں جی، میں نے آپ کو آلریڈی بتا دیا ہے، ٹھیک ہے. تو جب اس کمیٹی سے واپس بل آتا ہے ہاؤس میں، تو اسے کیا کہتے ہیں جی، سیکنڈ ریڈنگ کہتے ہیں. وہیں سے سیکنڈ ریڈنگ دوسرا جو ہے، دوسری خواندگی کا مرحلہ سٹارٹ ہو جاتا ہے. اور اس مرحلے کے دوران کیا ہوتا ہے جی، امینڈمنٹس، ٹھیک ہے، کاؤنٹر امینڈمنٹس پرپوز کی جاتی ہیں، اور مختلف قسم کی جو ڈسکشن ہے وہ انہی امینڈمنٹس سے ریلیٹڈ کی جاتی ہے، ٹھیک ہے. پھر نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس کمیٹی سٹیج. سیکنڈ ریڈنگ کے بعد کون سی ہوتی ہے، کمیٹی سٹیج آ جاتی ہے، ٹھیک ہے. کمیٹی سٹیج میں اب کیا ہوتا ہے جی، اچھا جی، اب یہاں پر ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو جو ہے، ٹھیک ہے، ایوان نمائندگان جو ہے وہ اپنے آپ کو مجلس میں مکمل طور پر تبدیل کر لیتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کمیٹی آف ہول میں کنورٹ کر لیتا ہے ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو خود کو. کیوں، تاکہ دیگر کمیٹی کی طرف سے بھیجے گئے بل پر بحث کر سکے، ٹھیک ہے. اچھا جی، اب کمیٹی کو مکمل کرنے کے لیے ہاؤس کے کورم کو 110 اراکین تک، ممبرز تک لمیٹڈ کر دیا جاتا ہے، محدود کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اب یہی جو 110 ممبرز ہوتے ہیں کمیٹی کے، یہ کیا کرتے ہیں، مختلف قسم کی ترامیم تجویز کرتے ہیں اور وضاحت دیتے ہیں، ٹھیک ہے. اب ہے جی جیسے کہ کمیٹی چاہے تو بل کو اپروو کر دے، کمیٹی چاہے تو امینڈمنٹ کر دے، کمیٹی چاہے تو امینڈمنٹ کرنے کے بعد پاس کر دے، کمیٹی چاہے تو امینڈمنٹ کے بعد اسے ریجیکٹ کر دے، یا اب کیا کر دے، اپنی فائلز میں رکھ دے، ٹھیک ہے. اس بل کو ایز اٹ از فائلز میں رکھ دے، اور ظاہر ہے اسے ڈائی بل کنسیڈر کیا جائے گا، مردہ بل، وہ کسی کام کا نہیں رہے گا. نہ اسے اپروو کرے، نہ اسے ڈس اپروو کرے، نہ اسے ریجیکٹ کرے، بلکہ اپنی فائلز میں رکھ دے، کل بل، ٹھیک ہے. نمبر نیکسٹ ہمارے پاس ہے کنسیڈرنگ آف بلز رپورٹڈ آؤٹ آف کمیٹیز، ٹھیک ہے. بلوں پر غور کرنے کے طریقہ کار میں کچھ اختلافات ہیں ایوان میں اور سینٹ میں، ٹھیک ہے. نمبر نیکسٹ ہے جی تھرڈ ریڈنگ. تھرڈ ریڈنگ میں کیا ہوتا ہے، بیسیکلی اگر تھرڈ ریڈنگ کی ہم بات کریں تو تیسری ریڈنگ کے دوران، تیسری خواندگی کے دوران بل پر ووٹ دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. بل پر ووٹ دیا جاتا ہے، اگر بل پاس ہو جائے تو اسے دوسرے چیمبر میں بھیج دیا جاتا ہے. نمبر نیکسٹ ہمارے پاس ہے جی بل آف ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو ان سینٹ. اگر ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو ووٹنگ کے دوران بل کو پاس کرتا ہے تو وہی سینٹ کو بھیج دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. وہی جو بل ہے نا، ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو کے سے پاس ہونے کے بعد سینٹ کو بھیجا جاتا ہے. اگر سینٹ ووٹنگ کے ذریعے اس بل کو منظور کرتی ہے تو پھر امریکن پریزیڈنٹ کے پاس اس بل کو بھیج دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور امریکن پریزیڈنٹ کی اپروول کے بعد وہ بل کیا بنتا ہے، لا بن جاتا ہے. اب یہاں پر جی ہم امریکن پریزیڈنٹس کی اپروول کو ڈسکس کرنے لگے ہیں، ٹھیک ہے، کہ امریکن پریزیڈنٹ کے پاس کون کون سے اختیارات ہیں، ٹھیک ہے.
دیکھیں، جب کانگریس کے دونوں ہاؤسز میں سے بل پاس ہو جاتا ہے، چاہے وہ پرائیویٹ بل ہو چاہے وہ پبلک بل ہو، تو وہ امریکن پریزیڈنٹ کی اپروول کے لیے پریزیڈنٹ کے پاس یعنی صدر کے پاس بھیج دیا جاتا ہے۔ تب وہ بل کیا بنتا ہے؟ لا بن جاتا ہے۔ کب؟ اپروول حاصل کرنے کے بعد۔ کس کی؟ امریکن پریزیڈنٹ کی، ٹھیک ہے۔ اگر جو پریزیڈنٹ ہے وہ بل کو ڈس اپروو کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، اور کوئی آبجیکشن لگا کر ہاؤس میں واپس بھیج دیتا ہے، کون سے ہاؤس میں؟ اس ہاؤس میں جہاں سے وہ بل انیشیٹ ہوتا ہے، انٹروڈیوس ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ وہ اس ہاؤس میں واپس چلا گیا۔ اچھا، اگر ہم پریزیڈنٹ کی پاورز کی بات کریں تو پریزیڈنٹ کے پاس ویٹو پاور کا اختیار بھی ہے اور پاکٹ ویٹو کا بھی اختیار ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب ہم کنکلیوژن نکالتے ہیں کہ آج کے ٹاپک سے ہم نے کیا نتیجہ اخذ کیا۔ دیکھا جائے تو امریکن کانگریس جو ہے اس کا مین فنکشن ہی لیجسلیشن ہے، ٹھیک ہے، قانون سازی کرنا ہے امریکن کانگریس کا مین مقصد۔ اچھا جی، امریکی قانون جو ہے اس کی قانون سازی کا بنیادی کام کیا ہے؟ قوانین بنانا۔ لیجسلیچر کا کیا مقصد ہے جی؟ قانون بنانا۔ لیجسلیچر ہے جی قانون سازی کرنے والا ایک انسٹیٹیوٹ، اور اس کا کام کیا ہے جی؟ قانون بنانا۔ دیکھیں، جیسے ہم ایک سکول ہوتا ہے، سکول کیا ہے؟ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے، ایک ایجوکیشن کا فیلڈ ہے، ٹھیک ہے۔ سکول خود تو نہیں پڑھتا نا، سکول کا کیا کام ہے؟ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا۔ ایجوکیشن کا انسٹیٹیوٹ ہے اور وہ کیا کرتا ہے؟ لوگوں کو ایجوکیشن دلواتا ہے، اویئرنیس دلواتا ہے۔ لیجسلیچر بھی ایک انسٹیٹیوٹ ہے اور وہ قانون سازی کرتا ہے۔ امریکن لا میکنگ پروسیس از بیسٹ ایگزامپل آف چیک اینڈ بیلنس، ٹھیک ہے۔ اگر دیکھا جائے تو چیک اینڈ بیلنس کی ایک بہترین مثال ہے کون سی؟ امریکن لیجسلیشن پروسیس جو ہے، لا میکنگ پروسیس، یعنی امریکہ کا جو قانون سازی کا عمل ہے نا، وہ چیک اینڈ بیلنس کی ایک بہترین مثال ہے۔ کوئی بھی انسٹیٹیوٹ جو ہے وہ دوسرے انسٹیٹیوٹ میں عمل دخل نہیں کر سکتا، انٹرفیئر نہیں کر سکتا۔ اچھا جی، ساتھ ہی ساتھ ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا ہے کہ کانگریس جو ہے نا دونوں چیمبر میں 2/3 اکثریت کے ووٹ سے ویٹو کو مسترد کرنے کا اختیار رکھتی ہے، ٹھیک ہے۔ کانگریس کین اوور رائڈ آ ویٹو ود آ 2/3 میجورٹی ووٹ ان بوتھ ہاؤس اور چیمبرس۔ ہوپ سو آج کا ٹاپک کلیئر ہو گیا ہوگا۔ ملتے ہیں جلد ایک نیو ٹاپک کے ساتھ۔